آج ہم سسٹمیٹک انیکولیٹی کے بارے میں پڑھیں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ایجوکیٹڈ پاکستان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. میرا یہ ویڈیو کریٹ کرنے کا مقصد اویئرنیس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو. تو سسٹمیٹک انیکولیٹی ہوتی کیا ہے؟ سسٹمیٹک انیکولیٹی ہوتی کیا ہے؟ انیکولیٹی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سسٹمیٹک اور دوسری ہوتی ہے انیکولیٹی. جو سسٹمیٹک انیکولیٹی ہوتی ہے اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سسٹمیٹک انیکولیٹی مینز دی انیکولیٹی، وہ انیکولیٹی دیٹ از پرپیچویٹڈ، جو پھیلائی جاتی ہے ڈیلیبریٹلی، پورے دھیان کے ساتھ، انٹینشنلی، بائی دوز، ان کی طرف سے ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، جو افیئرس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. یعنی کہ ہائیسٹ طبقہ، جو طبقہ بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے میجورٹی کے اوپر رول کر کے. یہ ہم میجورٹی ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر جو رول کرتی ہیں چند لوگ، چند خاندان، وہ طبقہ اپنے فائدے کے لیے اس انیکولیٹی کو کیا کرتا ہے؟ پرموٹ کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سسٹمیٹک انیکولیٹی. جیسے سسٹمیٹک ریسزم ہوتا ہے نا، کہ اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے ریسزم، ٹھیک ہے. اسی طرح سے سسٹمیٹک انیکولیٹی کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے انیکولیٹی. اسٹیٹ کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ امیر اور غریب اور کلاسز بناتا ہے، چھوٹی چھوٹی کلاسز بناتا ہے، چھوٹے چھوٹے طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے لوگوں کو. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. یعنی کہ سسٹمیٹک انیکولیٹی کیا ہے؟ یہ وہ انیکولیٹی ہے جو پھیلائی جاتی ہے اپنے دماغ سے، بوجھ کر، نہ جان بوجھ کر نہیں، بوجھ کر، اپنی مرضی سے، بائی دوز ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، جو کہ کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو ٹائپس آف ایجوکیشن سسٹم. پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انیکولیٹی پھیلاتا ہے. وہ کیسے انیکولیٹی پھیلاتا ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن از اویلیبل فار رولنگ کلاس. رولنگ کلاس وہ ایجوکیشن لیتی ہے جو کوالٹی ہوتی ہے، جس کی معیار بہتر ہوتا ہے. جیسے لمس، اوکے، ان کے بچے لمس میں پڑھیں گے، ان کے بچے ایچیسن اسکول میں جائیں گے. لیکن غریب کا بچہ ان اسکولز میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا انیکولیٹی ہے؟ یہ سسٹمیٹک انیکولیٹی ہے. جو لوگ ان اسکولز میں پڑھتے ہیں وہاں پہ ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے، کیونکہ انگلش سے ہی بہت سارے پیپرز کریک ہوتے ہیں. تو پولیٹیشینز اپنے بچے ان کوالٹی انسٹیٹیوشنز میں بھیجتے ہیں، یا پھر وہ بیرون ملک بھیجتے ہیں. لینڈ لارڈز اپنے بچے ان اسکولز میں بھیجتے ہیں. بزنس مین اپنے بچے ان اسکولز میں بھیجتے ہیں. بیوروکریٹس اپنے بچے ان اسکولز میں بھیجتے ہیں. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو جنرلز ہیں، جو وہ طبقہ ہے جو جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے ان اسکولز میں بھیجتے ہیں. ان کے لیے کوالٹی ایجوکیشن ہے. یہ 500 فیملیز ہیں پاکستان میں. اور ان کو آپ، جیسے پاکستان ایک مسلم سوسائٹی تو ہے، لیکن وہ جو ہندو سوسائٹی میں جس طرح سے کلاسز ہوتی ہیں، پاکستان میں کلاسز موجود ہیں. یہ بہت سارے رائٹرز بھی لکھتے ہیں اس کے بارے میں. تو پاکستان میں پہلی کلاس جو ان ایجوکیشن یہ ان اسکول سے آتی ہے وہ ہوتی ہے براہمن کلاس. جیسے ہندو سوسائٹی میں براہمن کلاس ہوتی ہے نا، فرسٹ کلاس سٹیزنز. تو فرسٹ کلاس سٹیزنز آتے ہیں ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تھے. دوسری بات جو ماڈریٹ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ مڈل کلاس کے لیے اویلیبل ہے. کسی ٹیچر کا بچہ، جو نان کمیشنڈ آفیسرز یا ورکرز ہوتے ہیں، اور اسمال لینڈ ہولڈرز جن کی زمین ہوتی ہے تھوڑی سی، ان کو آپ جیسے ہندو سوسائٹی میں کاشت ریاض ہوتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ سیکنڈ کلاس سٹیزن. ان کے پاس رسپیکٹ تو ہوتی ہے، لیکن جب ان کا مسئلے مسائل اس کلاس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کو یہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ میجورٹی ان کی ہے. پھر تیسری ہے مدرسہ سسٹم. یہ مدرسہ سسٹم کے جو بچے ہیں یہ تو مین سٹریم میں ہیں ہی نہیں. مدرسہ سسٹم کے جو بچے ہیں یہ مین سٹریم میں نہیں ہیں پاکستان میں. اور یہ چلڈرن آف پور ہوتے ہیں جو مدرسہ سسٹم میں پڑھتے ہیں، اور ان بیچاروں کے لیے کوئی امپلائمنٹ کی اپرچونٹی نہیں ہوتی. تو انفارچونیٹلی یہ پور ہی رہتے ہیں. ان کے لیے گورنمنٹ کی کوئی جاب نہیں ہوتی، اور میجورٹی میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. ان کو آپ ویشیاز، جیسے ہندو سوسائٹی میں ویشیاز ہوتا ہے،
ان سے تھرڈ کلاس سٹیزنز کے طور پہ کمپیئر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں. اوکے، اب یہ تو بتا دیا ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں کلاسز کو کریٹ کرتا ہے. اب سولوشنز کیا ہیں؟ سولوشن یہ ہے کہ تمام کے تمام جو سکولز ہیں ان کا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. ان کا کنٹرول کس کے پاس ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. اور جو سیم ٹائپس آف سکول جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہونے چاہیے، ہر ایک کے لیے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کسی کا کسی بھی کلاس سے تعلق ہے، وہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایک ہی قسم کے اسکول میں جانا چاہیے، تاکہ کیا ہو؟ سب کے لیے ایکویلٹی آف اپرچونٹی ہو. دین اس کے بعد اگر ایک ہی قسم کے اسکول میں جانے کے بعد کسی امیر کا بچہ، کسی رچ کا بچہ، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ امیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی غریب کا بچہ وہ غریب رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جسٹیفائیڈ ہے اس انیکویلٹی کو. جو اس کے بعد انیکویلٹی آئے گی نا ایک ہی قسم کے اسکولز بنانے کے بعد، وہ کیا ہوگی؟ وہ انیکویلٹی ہوگی جسٹیفائیڈ. ہم اس انیکویلٹی کو کہیں گے کہ وہ جسٹیفائیڈ انیکویلٹی ہے، وہ انیکویلٹی ہے جو غلط نہیں ہے. اس کو ہم سسٹمیٹک انیکویلٹی پھر نہیں کریں گے، اس کو ہم انیکویلٹی کہیں گے جو انیکویلٹی اچھی ہے، جو انیکویلٹی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہے. جان رالز ایک فلاسفر ہیں، وہ اس بات کو بڑی بخوبی سے بتاتے ہیں. انیکویلٹی تبھی جسٹیفائیڈ ہوتی ہے، تبھی وہ ٹھیک ہوتی ہے جب وہ سسٹمیٹک نہ ہو. اور سسٹمیٹک انیکویلٹی پاکستان میں تب نہیں ہوگی جب ایجوکیشن سب کے لیے یکساں برابر مہیا ہو. اب وقت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب باتیں تو بتا دیں. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ لیفٹ بنایا جائے. پاکستان میں جو لیفٹ ہے، جو برابری کی بات کرتا ہے، جو ظلم کے خلاف بولتا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. پہلے بھٹو نے کریک ڈاؤن کیا، لیفٹ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد جو مارشل لاز لگے تو مارشل لاء میں بھی لیفٹ پہ کریک ڈاؤن ہوا. اور الٹیمیٹلی پاکستان میں اب لیفٹ چند ہی لوگ رہ گئے ہیں جو ان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں کہ پاکستان میں سسٹمیٹک انیکویلٹی پھیلائی جاتی ہے اور جس کو ختم ہونا چاہیے. وہ چند ہی لوگ رہ گئے ہیں، عمار علی جان جیسے لوگ، پروفیسر تیمور رحمان جیسے لوگ. اس کے بعد لیٹس ٹیچ پیپل دی ٹروتھ. ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو انیکویلٹی ہے یہ ان کا استحصال ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جو ہمارے ہاں لٹریسی ہے وہ 59% ہے، اور ان میں 59% میں بھی بہت سارے لوگ تو جانتے ہی نہیں سچ کو. پھر لیٹس اسپیک اگینسٹ انیکویلٹی. آؤ انیکویلٹی کے خلاف بولتے ہیں. یہ آپ کا میڈیا بھی آپ کو نہیں بتائے گا یہ چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا بھی کیا کرتا ہے؟ وہ ایڈورٹائزمنٹ میڈیا کو کس کی طرف سے آتی ہے؟ رچ کی طرف سے. اور اگر وہ رچ کے خلاف ہی بولنا شروع کر دے تو ان کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملے گی، ان کا جو میڈیا کا جو بزنس ہے وہ فلاپ ہو جائے گا. تو یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم اس انیکویلٹی کے خلاف سپیک کریں. لیٹس برنگ چینج تھرو وائسز. اپنی آواز کے ساتھ تبدیلی لائیں اور پیسفل پروٹیسٹ کے ساتھ تبدیلی لائیں. دی گاڈ ول شیورلی بلیس اس. خدا ہماری مدد کرے گا، ہمیں بلیس کرے گا. اف وی اسپیک اگینسٹ ٹیرنی. اگر ہم اس ملک میں ظلم کے خلاف بولتے ہیں. اینڈ ورک فار دی ایریڈیکیشن آف انجسٹس. اور اگر ہم ایریڈیکیشن آف انجسٹس کے خلاف بولتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے.